کیا آپ سفر کے درمیان نماز کو قصر کرتے ہیں، آدھا کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ جنگ کے بیچ میں، جنگ کے مارکے کے بیچ میں آدھی فوج جنگ کو چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دے؟ کیا آپ کو کسی نے کہا کہ کتاب موقوتاً کا مطلب ہے دن میں 5 دفعہ کی نمازیں پڑھنا؟ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو نماز اور صلاۃ کے فرق سیریز کی 8ویں ویڈیو ہے، اور آج ہم ان 3 آیتوں پہ غور کریں گے کہ جن کے مطابق ہمیں یہ 3 حکم دیے گئے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ ہمیں دیے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ خاص لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو آپ سفر کے درمیان آدھا کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں۔ بھلے آپ ایک ایئر کنڈیشن جہاز میں بیٹھ کے لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہوں، یا دلی سے آگرہ جا رہے ہوں، یا نیو یارک سے شکاگو جا رہے ہوں، نماز میں آپ کو تخفیف دی جا سکتی ہے، جس کو ہم قصر کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ نماز کو آپ نے آدھا کر لیا، 4 رکعتیں 2 بن گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی محمد جنگ کے بیچوں بیچ آدھی آرمی کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے قرآن میں سے 5 نمازیں نکالنے پہ درپا ہے، اور ان کے مطابق قرآن میں کتاب موقوتاً کا مطلب ہے دن میں 5 دفعہ کی نماز پڑھنا۔ وہ تو یہ سب کہتے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم بار بار اس سیریز میں آس کر رہے ہیں، کیا اللہ نے یہ کہا؟ کیا اللہ کے کلام کے ساتھ ہم یہ انصاف سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم ہم اس کے کلام سے اخذ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس چیز پہ آج ہم اوبیسلی غور کریں گے۔ چھوٹی سی یاد دہانی، یہ ویڈیو میں نے بات پہلے بھی کہی تھی، نماز اور صلاۃ سیریز کی 8ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ پوچھیں گے کہ یہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے، وضو کا مطلب ایسے کیوں لیا جا رہا ہے، سجدہ رکوع جو ہم سنتے ہوئے آئے تھے، یہاں پہ ان کو کسی اور قرآن کے لحاظ سے کیوں مختلف سمجھا جا رہا ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، پلے لسٹ پہ جائیں، چینل کی پلے لسٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو سیریز نظر آئے گی نماز اور صلاۃ کا فرق، جا کے براہ مہربانی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان 3 آیتوں پہ بات کرنے سے پہلے ان کا سیاق و سباق دیکھیں۔ آئیے وہاں سے اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے چیپٹر 4 کی 95 سے لے کے 105 تک جو آیات ہیں وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھی گئی ہیں۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو میں نے کیا ہے وہ یہ کہ میں نے ان تمام آیتوں کا جوہر کا جسٹ لے کے اس کا جو مین ٹیک اوے مقصد ہے اس کی میں نے سمری کر کے یہاں پہ رکھی ہے، تاکہ ہم سیاق و سباق کو آرام سے جلدی سے دیکھ سکیں۔ تو یہاں سے آپ کی 95 آیت شروع ہو رہی ہے، اور اگر ہم چلتے چلے جائیں تو ہم 105 نمبر تک پہنچتے ہیں۔ اس کانٹیکس کے اندر یہ 3 آیتیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے، کہ جس میں پہلی آیت کے مطابق آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قصر کر لیا کرو، دوسری میں ایک جنگ کے بیچ میں آدھی کر کے فوج نماز پڑھ رہی ہے، اور تیسرے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ کتاباً موقوتاً کا مصطلح ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں کبھی ذکر کرو تو بیٹھے ہو، کھڑے ہو، سائٹس پہ ہو، لیٹے ہو، جو کچھ بھی کرو ذکر کرتے چلے جاؤ۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ تو آئیے اپنی بات کا کانٹیکسٹ رکھتے ہیں۔ 95 یہ ایک یاد دہانی ہے کہ پیچھے رہ جانے والے مؤمنین اور سرگرم مجاہدین ایک جیسے نہیں ہیں۔ مجاہدین جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں جو جد و جہد کر رہا ہے وہ مجاہد ہے۔ مومن وہ نہیں جو کہ کچھ عربی کے خاص کلمات پڑھ کے مومن بن رہے ہیں۔ اس چیز کے اوپر چھوٹی سی ہم نے بات پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ تو لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یا دہانی کہ پیچھے رہنے والے مومنوں اور سرگرم مجاہدین یہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں۔ اگلی آیا اللہ کے ہاں قبولیت کے درجات ہیں۔ اگلی آیا ظالموں کے عذر قبول نہیں ہوتے۔ اگلی آیا مذکورہ آیات کی استثنائی شق ہے۔ اس کے اگلی آیا مستثنیات کے لیے، یعنی جن لوگوں کو استثناء دی گئی تھی ان کے لیے اللہ کا غفور ہونے کی یاد دہانی ہے۔ آیا نمبر 100 اللہ کی راہ میں جسمانی ذہنی طور پہ ہجرت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب ان آیات کے سیاق میں ہمیں 101 میں یہ کہا جا رہا ہے فقہی ٹرانسلیشن کے مطابق کہ اگر تم سفر میں ہو یا جنگ میں ہو تو نمازوں کو قصر کر کے آدھا پڑھ لیا کرو۔ آگے جا کے 102 میں ایک دم سے ہم جنگی مارکے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جنگی مارکے میں آدھی فوج نماز امام کے سامنے پڑھ رہی ہے۔ میں یہ بات دہرانا چاہوں گا، ایک جنگ میں آدھی فوج جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بیچ جنگ کے میدان میں نبی امام کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں، آگے۔ پھر اس کے بعد دوسری نفری آگے یہی کام کرتی ہے۔ اب اس جنگ کے بعد 103 میں بات بالکل ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب نماز ہو جائے تو نماز کے بعد ذکر کرو، بیٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی سائٹس پہ، اور جب یہ سب کچھ کر لو، اطمینان ہو جائے، تو پھر اس نماز کو دوبارہ سے اقامہ کرو۔ اور یہ جو نماز ہے یہ تم لوگوں کے اوپر کتاب موقوتہ ہے۔
کیا ذکر نماز کا ایک حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر آپ کو دوبارہ ذکر کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور جب آپ نے وہ ذکر نماز میں کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ سے بیٹھ کے لیٹ کے کون سا ذکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اور جب آپ کو یہ بھی کروا دیا گیا تو دوبارہ سے اقامت الصلاۃ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ بات ہو کیا رہی ہے؟ اگر ہم آگے چلیں تو 104 آیا اپنے مشن پر ثابت قدم رہنے کی یاد دہانی دیتی ہے، تلقین دیتی ہے۔ آگے چلیں 105 میں اگین یاد دہانی کہ اللہ نے الکتاب کو نازل کیا ہے تاکہ جج کے فیصلے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو اس سمری میں کوئی چیز عجیب نہیں لگی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ 1 منٹ رک کے اس ویڈیو کو پاز کر کے قرآن کی ان آیتوں کو ترجمے کو خود سے جا کے پڑھیں، یا کہ جو میں نے یہاں پہ سمری کی اس کو دوبارہ سے آپ غور سے پڑھیں۔ کیا اس کانٹیکسٹ میں جو آیتیں پہلے آئی ہیں، یہ جو آیتیں بعد میں آئی ہیں، کیا ان تینوں کی جو ہمیں ترجمے بتائے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کو صحیح منطقی طور پہ سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کیا ایک دم سے بات کرتے ہم آدھی نمازوں کو جائز کرنے کے حکم کو پا سکتے ہیں؟ یہ کون سی نماز ہے کہ جو جنگ کے میدان میں آدھی فوج نماز امام کے سامنے پڑھ رہی ہے؟ اور یہ کون سی نماز ہے کہ نماز پڑھ کے ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کے بعد دوبارہ سے اقامت الصلاۃ کی جا رہی ہے؟ یہ بات ہو کیا رہی ہے؟ اب یہاں سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تینوں آیتوں پہ ایک کر کے تفکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ہمیں جو عام طور پہ عام فہمی ترجمے دیے جاتے ہیں ان کی خامیوں کو بالکل عیاں کر سکیں۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم ان تینوں آیتوں پہ قرآن کے لحاظ سے ترجمے پیش کر کے ان کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ اب ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو آئیے اس سیکوینس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور وہ آیا ہے 101 کہ جس کے مطابق ہمیں یہ حکم اپیرنٹلی دیا جا رہا ہے کہ سفر کے درمیان یا جنگ کے درمیان تم نمازوں کو آدھا کر سکتے ہو۔ آیا کچھ یہ کہتی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ ترجمہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں ہلال خان کا کیا ہوا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اور اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر کے ہم اگلی آیت پہ چلیں گے۔ جب تم مسلمان زمین پہ سفر کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ اگر تم نماز کو چھوٹا کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ بے شک کفار ہمیشہ سے تمہارے اوپن دشمن رہے ہیں۔ اس پہ اعتراض مجھے کیا ہے؟ قرآن کے لحاظ سے جناح کا مطلب گناہ نہیں ہے۔ ایک مذہبی ٹرم کو قرآن کے مطلبوں پر چسپا کر کے مذہب بنا لینا قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جناح کا مطلب ویری سمپل ہے، وہ مطلب کیا ہے اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن جناح کا مطلب مذہبی طور پہ کوئی گناہ قرآن کے لحاظ سے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تقصروا من الصلاۃ، اگین ہم پوری سیریز میں بات کرتے ہوئے آ چکے ہیں کہ قرآن کے لحاظ سے صلاح ایک نماز نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز پہ بات کرنا چاہوں گا، بریکٹس میں حاشیوں میں جب کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے ہمیں بڑا چوکنا ہو کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ اس نص اس ٹیکس کے ساتھ انصاف ہے یا نہیں ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تم لوگ زمین میں، اگر ہم زمین لے کے چلیں ارض کو فی الحال ضرب کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، یہاں پہ تم کہا گیا ہے، تم لوگ پلورل کی سینس میں آیا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہاں پہ مسلمان کیوں ایڈ کر دیا؟ وہ بھی ایک کیپٹل ایم ڈال کے، انگلش میں کم سے کم، کہ جہاں سے ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو کیپٹل ایم کر کے ایک خاص گروپ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ قرآن ایسے نہیں کہا، اگر چاہتا قرآن تو کہہ سکتا تھا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم مسلمان زمین میں سفر کرتے، ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو ہمیں جان بوجھ کے حاشیے ڈال کے بریکٹس ڈال کے چیزیں ایڈ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ ڈالنا بھی پڑے، اگر بات کو سمجھانے کے لیے، سیاق و سباق کے لحاظ سے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، ہمیں سیاق و سباق سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے ہم مذہب اسلام کے فالو کرنے والوں کو زبردستی گھسیڑ سکتے ہیں۔ اگین کفار ہمیں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہادتین نہیں بولتے، جو اللہ پہ اور اس کے رسول محمد پہ یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کا کافر یہ نہیں ہے۔ جس کسی کو چیز پہ انٹرسٹ ہو، اس سیریز میں ہٹ کے ایسی اس چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اوپر ہم نے شرک اور کفر کے اوپر بات کی ہے، جا کے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آگے نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں کہ جس میں بڑی عجیب طریقے سے بات میں سمجھتا ہوں کی گئی ہے کہ جس میں نماز ہے اور آدھی فوج جنگ کو چھوڑ کے نماز پڑھ رہی ہے امام کے سامنے۔ چونکہ آیا کافی لمبی ہے، اس کو فی الحال کے لیے میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا
اور میں صرف کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے انگلش میں جو ہے اس کو اردو میں پیش کروں، اور تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں اس میں ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ کچھ ایسے کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ جب تم اے محمد، جب تم اے رسول محمد، جب تم اے نبی محمد، یا جب تم میرے محبوب محمد ان کے بیچ میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو ان میں سے ایک پارٹی نماز میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ لے لے، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو ان کو چاہیے کہ تمہارے پیچھے پوزیشنز کو لے لیں، اور وہ پارٹی اب سامنے آئے نماز پڑھنے کے لیے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، اسلحہ لے لیں، اپنے اپنے پریکاشنز کو پکڑ لیں۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اسلحے اور اپنی چیزوں کے ساتھ غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم لوگوں پہ حملہ کرنا چاہیں تو حملہ کر سکیں، لیکن کوئی گناہ تم پہ نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے اسلحے کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھ دو۔ اگر تمہیں رین سے، بارش سے مسئلہ ہو یا تم لوگ کا بیمار ہو، لیکن ہر طرح کا حذر ضرور اختیار کرو۔ بے شک اللہ نے کفار کے لیے ایک بڑی ہی بے عزتی والا عذاب تیار کیا ہے۔ حالانکہ ٹاپک ہمارا الصلاۃ ہے، لیکن کچھ اور ٹرمز میں چاہوں گا کہ چھوٹی سی بات کروں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كُنْتَ، یہاں پہ بات جو کی جا رہی ہے، جس سے کی جا رہی ہے، ہمیں نہیں کہا گیا وہ کون ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں پہ یہ جو شخص جس سے قرآن مخاطب ہے رسول محمد نہیں تھے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہمارا ضد کر کے کہنا کہ یہ آیا صرف اور صرف ایک بندے کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے مخصوص تھی، میں نہیں سمجھتا قرآن کے ساتھ جسٹس ہے۔ قرآن سارے زمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ ہدایت تھا، ہے اور رہے گا۔ تو جہاں کہیں بھی ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے، ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ پڑھنے والا بندہ آپ، میں، ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں جا کے اس آیت کو کیوں قید کرنا چاہیں گے؟ جب نام نہیں لیا گیا کسی ایک شخص کا، تو میں یہاں پہ نام ایڈ نہیں کرتا، ترجمہ میں اس آیت کا کرتا۔ اگین یہاں پہ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جب ترجمے پڑھیں گے تو یہاں پہ محبوب پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اللہ کا محبوب بنائے باقی انسانوں سے الگ کر کے، یا کسی بھی انسان کو اس دنیا کا باعث وجود اختیار کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر، اللہ کے اوپر بڑا افطرا ہے، بڑی بات کرنا ہے۔ ہمیں بڑا چوکنا ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں، بالکل دور ہو کے نکل جائیں۔ لیکن اینی وے آج کا ٹاپک نہیں ہے، میں دوبارہ سے اپنے ٹاپک واپس آنا پسند کروں گا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ فَأَقَمْتَ لَهُمْ، اب جو یہاں پہ لہم ہے ان کے لیے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ سوال پٹ فارورڈ کیا جائے کہ یہ وہ کون ہے، یہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم اس چیز کے اوپر دوبارہ سے لوٹیں گے، لیکن میں بھی صرف آپ کی نظر یہاں پر ڈلوانا چاہ رہا ہوں کہ لہم کوئی صرف تسلیم کر لینا کہ ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سیاق پہ صحیح طریقے سے توجہ دی گئی ہے۔ اگین الصلاۃ کو نماز کے طور پہ آپ ترجموں میں پائیں گے۔ آگے جا کے بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب وہ اپنے سجدے کر لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، یعنی جس کسی کے لیے بھی نبی نے نماز قائم کی، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، وَإِذَا سَجَدْتُمْ، جب تم لوگ سجدہ کر لو، نہیں کہا گیا۔ یعنی کہ ایک عجیب سا منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جنگ کے بیچ میں کہا جا رہا ہے نماز آدھی فوج پڑھ رہی ہے، لیکن صرف وہ آدھی فوج سجدہ کر رہی ہے، اس کے ساتھ امام خود سجدہ نہیں کر رہا۔ اگر یہ بات ایسے ہوتی کہ وَإِذَا كُنْتَ، جب تم اقمت لہم الصلاۃ، جب تم نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی، یعنی کہ تم بھی نماز کا حصہ تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا فَإِذَا سَجَدْتُمْ، جب تم لوگوں نے سجدہ کر لیا، یا جب تم لوگ سجدہ کر لو۔ کہاں یہ جا رہا ہے فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر چکے، امام سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ آگے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، کہ جب وہ لوگ نماز میں سجدے وہ لوگ کر لیں، ان کو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، پیچھے۔ تصور کریں اگر یہ باجماعت نماز ہو رہی ہے تو باجماعت نماز میں امام آگے ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، مقتدی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے ہیں۔ اگر سجدہ کرنے کے بعد فوج، آدھی فوج پیچھے جا رہی ہے تو کیا پہلے وہ آگے تھے؟ کیا یہ نماز میں جب وہ سجدہ کر رہے تھے تو کیا یہ آدھی فوج امام کے سامنے تھی کہ اب سجدہ کر کے امام کے پیچھے جا رہی ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو بات عجیب لگ رہی ہے جیسے کہ مجھے عجیب لگی تھی۔ اگین جناح کا مطلب گناہ نہیں ہے۔ رین، مطر، جہاں کہیں بھی ہم مطر پائیں گے، ہم ترجموں میں اس کو بارش کے طور پہ پڑھیں گے، بکم اذن من مطر،
کہ جب تم لوگوں کو بارش سے تکلیف ہو، بارش ہی کیوں، بارش میں سے کیا خاص رکھا ہوا ہے؟ کیا پتہ وہاں پہ کہ زلزلہ آ جائے، کوئی سونامی آ جائے، تب کیا کریں گے؟ صرف اسے بارش کے لیے ہی ایک حکم مخصوص سینس میں آیا ہے۔ مطلب کے اوپر آگے جا کے میں بات کروں گا۔ اگین کافرین کو آپ کافر کہیں، جیسے اردو ترجمہ میں پائیں گے، ڈس بلیورس کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، قرآن کا کافر مذہب اسلام کا کافر نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک میں سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ اطمینان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ پوری آیت شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں۔ آپ اس پوری آیت میں مجھے دکھائیں کہ جنگ کا میدان کہاں پہ ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ ہے کہاں؟ اس پورے سین میں جو ترجمے میں جنگ کا سین کھینچا گیا ہے، وہ پوری آیت کسی جنگ کی یا مارکے کی بات کرتی ہی نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ اسلحہ، اس کے اوپر میں جا کے بات کروں گا، اس ایک ورڈ کی بنیاد پہ یہ پوری کی پوری آیت کو ایک جنگ کے میدان میں، کہ جہاں پہ تیروں کی بوچھاڑ میں آدھی فوج نماز امام کے آگے پڑھ رہی ہے اور بارش سے کبھی کبھی پریشان بھی ہے، اس پورے سین کو اگر آپ اطمینان سے اٹھا کے دیکھیں گے تو میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اس پورے کی پوری آیت میں جنگ کا سین کہاں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا، کوئی جنگ یہاں پہ نہیں ہے۔ 103 کی آیا اگین بڑی عجیب طریقے سے ہمیں بات سمجھائی جاتی ہے کہ جب تم لوگ، میں ترجمہ پڑھوں گا، جب تم لوگ نماز پڑھ لو تب اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے اور اپنی اپنی سائڈس پہ لیٹ کر، لیکن جب تم لوگ خوف سے محفوظ ہو جاؤ دین صلاح کو اقامہ کرو۔ بے شک صلاح مومنین کے اوپر کتاب موقوتہ ہے۔ اور اگر کتاب موقوتہ کے آپ جو ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو تھوڑے تھوڑے مختلف مطلب بھی نظر آئیں گے۔ ہلالی خان نے کہا کہ ایٹ فکسڈ آورز کے مخصوص آورز کے اوپر آپ کی جو نماز ہے وہ کتاب موقوتہ ہے۔ سوال، آپ اللہ کو کیا نماز میں ذکر کے طور پہ یاد نہیں کرتے؟ کیا نماز ذکر نہیں ہے؟ تو جب تم نے نماز پڑھ لی فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں ذکر کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تم لوگوں نے نماز پڑھ لی فَاذْكُرُوا اللَّهَ مُجَدَّدًا، کہ جب نماز پڑھ لی ذکر کیا اس کے بعد ذکر دوبارہ سے کرو، یا پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَفِيهَا كَانَ الذِّكْرُ، اور جب تم لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے اندر ذکر تھا اس ذکر کو دوبارہ سے دہراؤ، ایسی بات بھی نہیں کی جا رہی۔ تو یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو اس کے بعد جا کے ذکر کرو؟ اور ذکر بھی بڑے عجیب طریقے سے کہ اٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، سائڈس پہ ہو، ایسے ذکر کون کرتا ہے؟ کہ آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ ایسے ذکر کر رہا ہو؟ اور اگین جب اطمینان ہو جائے، اطمینان کس چیز کا ہو جائے؟ اطمینان ہو جائے تب جا کے دوبارہ سے نماز کو اقامہ کرو۔ یعنی نماز پڑھ کے اس میں ذکر آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ ذکر کر رہے ہو ہر حالت میں، اور اس کے بعد جا کے آپ دوبارہ سے نماز کو کھڑا کر رہے ہو۔ یہ کتنی نمازیں ہیں؟ کون سی نمازیں ہیں؟ اور اتنی نمازوں کو جو ہمیں یہ وعیدیں دی جا رہی ہیں، تلقین دی جا رہی ہیں، ان نمازوں کے بارے میں پورے قرآن میں ہم کوئی بھی چیز کیوں نہیں پاتے ہیں؟ کتاب موقوتاً کو اگر میں ایک فکسڈ آورز لے کے چلوں، کون سی وہ آیتیں کہ جو کہتی ہیں کہ نماز آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اس ٹائم پہ کرنی ہے؟ وہ آیتیں کہاں ہیں؟ اور جو 2-3 آیتیں بائی دا وے ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ بات رکھنا چاہیں بھی، اگلی ویڈیوز میں ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ ان تینوں آیتوں کو ہم سمرائز کریں اور پھر ان تینوں آیتوں کو کھول کھول کے، ان کے کلمات کو کھول کھول کے میں چاہوں گا کہ ہم قرآن کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ان تینوں آیتوں میں اگر ہم پہلی آیت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ سفر کا تو لفظ تھا ہی نہیں۔ تو جس کسی نے بھی قصر نماز بنا لی کہ جس میں آپ بھلے اے سی میں سفر کر رہے ہو نماز کو ادا کر سکتے ہو، وہ فقہی انداز سے بھی جسٹیفائی کرنا قرآن کے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ممکن ہے۔ دوسرا سوال دہراؤں گا، کیا واقعی جنگجو نبی محمد کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے؟ وہ بھی آدھی جنگ میں دشمن سامنے ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے سامنے آ جایا کرتے تھے؟ اس پوری آیت میں کسی بھی جنگ کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ صرف جنگجو ہی سجدہ کیوں کر رہے تھے؟ کیا امام نبی کو نماز میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہم اگین یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ تو کہہ دیا کہ کتاب موقوتہ کا مطلب ہے 5 دفعہ کی نمازیں پڑھو، لیکن اگین ہمیں وقت دینا بھول گیا؟ وہ بھی ایسے حالت میں کہ کسی طریقے سے اگر ہم مڈل ایسٹ میں، پاکستان اور انڈیا میں دن کے لحاظ سے مختلف حصے کر کے 5 دفعہ کی نمازیں فٹ کر لیں، اس کے باوجود بھی اسی دنیا میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ یہ حکم ہم طاری نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ناروے میں کہ جہاں پہ 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کیا اس دنیا کو بنانے والوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ اسی کی بنائی ہوئی دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینے تک کے لیے دن اور رات نہیں ہوتے؟ وہ ان لوگوں کو بھی نمازیں پڑھنی ہے، لیکن ان لوگوں کو بالکل بات کرنا بھی بھول گیا۔
اگر نماز کا مقصد ذکر ہے تو پھر لوگ نماز پڑھ کے ذکر کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی لیٹ لیٹ کر، اور اس کے بعد دعا سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ بات ہو اس آیت میں کیا رہی ہے؟ اور میرے کنٹینشن کے مطابق یہ جو عام روایتی ترجمہ دیا گیا ہے یہ اپنے سیاق و سباق میں فٹ کیوں نہیں بیٹھتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ایک آنےسٹ اسٹوڈنٹ کو ان سوالات پہ اگر خود اٹھانے کا موقع نہیں ملا ہے تو کم سے کم غور ضرور کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم ان آیتوں کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا پہلا پروپوزیشن یہ ہے، الصلاۃ کے قصر کا مطلب ہے عارضی طور پہ دو طرفہ رابطوں کی تشکیل، مضبوطی کے فرض ذمہ داری کو محدود کرنا۔ آئیے پہلی آیت دیکھیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم الارض، یہ الارض جد و جہد کی سیاق و سباق کی بنیاد پہ طے ہوگی، اگر تم الارض میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم پہ، ان تقصروا من الصلاۃ، اگر تم دو طرفہ رابطوں میں ترمیم حد بندی کرتے ہو، ان کنڈیشن یہاں پہ، ان خفتم ان یفتینکم الذین کفروا، اگر تم کو خدشہ ہے کہ جان بوجھ کے خدا کے احکام کو نہ ماننے والے تمہیں فتنے آزمائشوں میں ڈالیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً جان بوجھ کے انکار کرنے والے کافرین، جان بوجھ کر انکار کرنے والے تم سب کے لیے کھلے دشمن رہے ہیں۔ پروپوزیشن نمبر 2، قرآن جنگی مارکے کے بیچوں بیچ رسمی مذہبی نمازوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ اس آیا پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، فَأَقَمْتَ لَهُمْ، یہ جو ہم ہے آپ آگے جا کے دیکھیں گے، اس ہم کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مؤمنوں کی طرف یا مسلمانوں کی طرف لٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ان کفار کی طرف جن کفار کا ہم اس کانٹیکسٹ میں اب تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ بالکل کفار کے ساتھ صلاۃ قائم کی جا رہی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو عجیب لگ رہی ہے تو اسی سیریز کی پہلی ویڈیو میں جا کے دیکھیں کہ الصلاۃ کتنے عجیب ڈفرنٹ اکائیوں کے بیچ میں قائم ہوتی ہے، استوار ہوتی ہے، اور ہم قرآن میں اس کی دلیل پاتے ہیں۔ اس آیا کو ہم جز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر تم ان کفار کے ساتھ ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ، اور ان کفار کے لیے مثبت دو طرفہ تعلقات کو دوبارہ سیدھا استوار مقرر مضبوط کر دیا، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو پھر ان کفار میں سے ایک فریق کو اپنے ساتھ رہنے دو اور انہیں اپنے آلات ادوات اٹھانے استعمال کرنے دو۔ یہ آلات اور ان کی شکل سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر دیں یا کرنا شروع کر دیں، فَإِذَا سَجَدُوا، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پہلے اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہ نہیں کہا گیا کہ فَإِذَا سَجَدْتُمْ، جب تم لوگ سب سجدہ کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ کہ جو پہلے یہ الصلاۃ نہیں کر رہے تھے اور تم نے ان کے لیے جا کے اس کی الصلاۃ کو درست کر دیا اور وہ ان میں سے ایک پارٹی اب تمہارے ساتھ ہے، اور جب تم دیکھو کہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ تم دیکھ سکو کہ یہ اللہ کے احکام پہ اب عمل کر رہے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر وہ تم سب کے پیچھے ہو جائیں، یعنی پھیلانے والوں کا جتھا بن جائیں۔ وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، پھر آئے ایک اور فریق جس نے ابھی تک یہ دو طرفہ مثبت روابط قائم نہیں کیے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ تمہارے ساتھ یہ روابط قائم کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ یہ روابط قائم کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ان کے اپنے آلات اجہزہ ادوات اٹھا لیں۔ اسلحہ کو جان بوجھ کے زبردستی طور پہ جنگ کے میدان میں تلوار، نیزہ، بھالا اٹھا کے محدود کر دینا میں نہیں سمجھتا قرآن کی آیات اور سیاق کے لحاظ سے مناسب ہے۔ ہم اپنے اردو میں سے بار بار کلمات بولتے ہیں، اس نے اپنے الفاظ کے نشتر چلا دیے، اس کے الفاظ مجھے چبھ رہے تھے، اس نے تو بحث میں اپنے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، اس نے تو اپنی کلاس میں باقی سب کا بالکل صفایا کر دیا۔ یہ الفاظ اگر میں اٹھا کے ایک لفظ کو اٹھا کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے دیکھوں، آپ کوئی مطلب بھی چاہیں دینا ان کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن سیاق آپ کے لیے ڈٹرمن کرے گا کہ جب میں علمی نشتروں کی بات کر رہا ہوں تو کیا میں کسی حقیقی تلوار نیزے کی بات کر رہا ہوں یا میں ایک اپنے سیاق کے لحاظ سے ایک خاص مطلب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
تو یہ تمہارے ساتھ روابط قائم کر کے، تدابیر کو اختیار کر کے اپنے اپنے آلات، اجزا، ادوات، انسٹرومنٹس، آلے اٹھا لیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ لوگ جو جان بوجھ کے مسترد کرتے ہیں وہ پسند کریں گے کہ تم اپنے آلات، اجزا، ادوات اور وسائل کو نظر انداز کرو تاکہ وہ تم کو ایک مشترکہ کوشش سے نشانہ بنا سکیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، تو کوئی مسئلہ، پرابلم نہیں ہے اگر تم لوگوں کو مطر، مشکلات، مطر قرآن میں بارش نہیں ہے، مشکلات ہے، کوئی ایذا پہنچانے والی چیز ہے۔ اگر تم لوگوں کو مطر، مشاکل سے تکلیف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر تم لوگ بیمار یعنی کہ عارضی طور پہ معذور ہو کہ ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، کہ تم لوگ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آلات، اجزا، ادوات کو نیچے کر لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے جان بوجھ کے انکار کرنے والوں کے لیے ایک شرمناک عذاب جدائی تیار کر رکھی ہے۔ پروپوزیشن نمبر 3، کتاباً موقوتاً سے مراد ہے امن قائم کرنے والوں کے لیے حالات، صورتحال کے لحاظ سے الصلاۃ کرنا۔ آئیے اب ہم اس فہم کو آج کی تیسری آیت پہ اپلائی کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور پھر جب تم نے الصلاۃ کی سمجھ ان کفار تک پہنچا دی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر ہر حال میں اللہ کے نظام کو نمایاں روشنا کرو، بحث، تعلیم، تدبر کے ذریعے، چاہے تم ایک لیڈر ہو یا غیر فعال شریک یا ابھی تک ایک طرف جانب پر۔ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی تمہاری کفار کے ساتھ صلاۃ کے نتائج سے، اپنی احتیاطی تدابیر سے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر دو طرفہ کنیکشنز کو قائم، مضبوط، استوار کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک مثبت دو طرفہ روابط کی تشکیل کا عمل مؤمنین، امن پھیلانے والوں کے لیے وقت، حالات کے مطابق ایک جاری فرض رہا ہے۔ اب ہم اس فہم کو رکھ کے ان تمام آیتوں کے کانٹیکسٹ کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہمیں یہ پورا کا پورا سیکشن، قرآن کا سیکشن، سیاق و سباق کے لحاظ سے صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ 95 سے شروع کرتے ہیں۔ یاد دہانی کہ پیچھے رہنے والے مومنین اور سرگرم مجاہدین ایک جیسے نہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کے درجات ہیں۔ ظالموں کے عذر قبول نہیں ہوتے، لیکن ان میں بھی ایک استثناء دی گئی ہے۔ جن کے لیے استثناء ہے ان کے لیے یاد دہانی کہ اللہ غفور ہے۔ اللہ کی راہ میں جو جسمانی یا ذہنی طور پہ ہجرت کریں ان کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ 101، اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو الصلاۃ کی جو مخصوص شکل ہے، صورت ہے، وہ بدل سکتی ہے۔ 102، موقع ملنے پہ کفار کے ساتھ الصلاۃ قائم کی جا سکتی ہے جہاں انہیں احتیاط کے ساتھ سوچنے سمجھنے کے آلات دیے جاتے ہیں۔ 103، ایک بار جب انہیں صلاۃ کی سمجھ آ جائے تو اس پہ بات چیت، غور و فکر کرو اور پھر اسے قائم کرنے کے لیے کام کرو۔ یہ کام وقت اور صورتحال پہ مبنی ہے۔ یہ مستقل سرگرمی وقفوں میں اپنے وقت، صورتحال کے لحاظ سے مومنوں کے لیے ایک ذمہ داری تھی، ہے، رہے گی۔ 104، اپنے مشن پہ ثابت قدم رہنے کی یاد دہانی۔ 105، یاد دہانی کہ اللہ نے الکتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کو جج کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ آئیے اپنے آج کی بات کی سمری کرتے ہیں۔ الصلاۃ کے قصر کا مطلب ہے عارضی طور پہ دو طرفہ روابط کی تشکیل، مضبوطی کے فرض، ذمہ داری کو محدود کرنا۔ پروپوزیشن نمبر 2، قرآن جنگی مارکے کے بیچوں بیچ رسمی مذہبی نمازوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ نمبر 3، کتاب موقوتاً سے مراد ہے امن قائم کرنے والوں کے لیے حالات، صورتحال کے لحاظ سے الصلاۃ کرنا۔ قرآن میں کسی بھی رسم عبادت کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں مربوط، منظم، خاص طور کی جسمانی حرکات ہوں۔ یہ جو تینوں آیتیں تھیں، ان تینوں آیتوں میں سے سفر جنگی مارکے میں نماز کی رکعت کو آدھا کرنے کی بھی بات کوئی نہیں کی گئی۔ نہ ہی نبی آدھی فوج کو بیچ جنگ میں روک کے رسمی نماز کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی 5 وقت کی نمازوں کے اوقات دینا نہیں بھولا۔ قرآن کے اندر ہم وہ اوقات یا یہ نمازیں اس لیے نہیں پاتے ہیں کیونکہ جسمانی نماز، اٹھک بیٹھک کی نماز،
اسلام کی الصلاح نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے قرآن کے الصلاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی آخری آیا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور یہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور یہ کہ اہل عقل اس کے نظام کو نمایاں کریں۔ اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم۔